السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی۔ حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی لدھیانوی، ایک درویش، ایک صوفی، ایک روحانی شخصیت، ایک بہت بڑا نام پاکستان میں، عالم اسلام میں، روحانی حلقوں کے ہاں۔ تعلیمات آپ سب کے سامنے، درویش شفتی سب کے سامنے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ماضی کو مت دیکھ، حال کا استقبال کر۔ اب یہ ان کا جو فرمان ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ پاکستان کے توسط سے دنیا ایک بڑی تباہی سے بچنے جا رہی ہے۔ 2 ہفتوں کا سیز فائر جس کے اوپر امریکہ اور ایران اتفاق رائے کر چکے۔ اسی موقع پر ہی صوفی صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نا میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں۔ تو یہ جو ان کی پیشن گوئی تھی یا دور اندیشی تھی وہ درست ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی کو مت دیکھ، حال کا استقبال کر۔ تو حال ہمارا اس وقت یہ ہے کہ ہمیں اکنالج کیا جا رہا ہے، واشنگٹن ڈی سی سے لے کے تہران تک، آسٹریلیا سے لے کے جرمنی تک، جاپان سے لے کر افریقہ، مصر سے لے کے ترکیہ تک، سعودی عرب سے لے کے اور دنیا کے کسی بھی اور ملک تک کوئی میڈیا ہاؤس، کوئی میڈیا چینل، کوئی اخبار، حتیٰ کہ بھارتی اور اسرائیلی، وہاں بھی لفظ پاکستان اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ زیر بحث آ رہی ہیں۔ تو یہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے جن کا یہ فرمان بڑا حسب حال لگا، کیونکہ انہوں نے ایک اور موقع پر یہ بھی فرما رکھا ہے کہ کسی بھی انسان سے یا کسی بھی شخص سے مفہوم اس کا یہ ہے کہ کام لیا جاتا ہے، کام کیا نہیں جاتا۔ بس اللہ کی عطا ہوتی ہے، کام لے لیا جاتا ہے، جس کے سبب وہ سبب پیدا کرتا ہے اور پھر کام لے لیا جاتا ہے۔ یہ عطا کا جو معاملہ ہے یہ بھی بڑا عجب معاملہ ہے کہ اللہ کسے منتخب کرتا ہے اور کسے نہیں۔ ایک انسانیت کی جان بچائی ہے آپ نے، جس نے پوری، ایک فرمان ہے کہ ایک انسانیت کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت گویا بچایا ہو، تو اس کا ثبوت یہاں ہے۔ لاکھوں کروڑوں زندگیاں جو ہیں وہ اسٹیک پہ تھیں، یعنی پوری تہذیب کو ملیا میٹ کرنے کی دھمکی تھی امریکی صدر کی جانب، اور ایک نہیں درجنوں ملک جو ہیں اس کی زد میں آ رہے تھے۔ بھائی کو بھائی سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی، لیکن پھر یہ سب کچھ ٹلا اور پاکستان کا جو مقام ہے وہ کھل کے آپ کے سامنے آیا۔ ٹو می بینگ اے جرنلسٹ اور بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، دس از اے میٹر آف شیئر پرائڈ۔ بڑے فخر کی بات ہے، پاکستان کا جھنڈا بلند ہوتا ہے، پاکستان کے مقام میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرے لیے بیسے پاکستانی، کیونکہ میں پہلے پاکستانی ہوں، پھر کوئی اور شخص ہوں یا کوئی اور ذات رکھتا ہوں یا کوئی اور شعبہ رکھتا ہوں یا کوئی اور سیاسی پسند ناپسند رکھتا ہوں، تو بیسے پاکستانی اٹس اے میٹر آف شیئر پرائڈ فار می۔ اور وہ پرائڈ ہم سب محسوس بھی کر رہے ہیں، بالخصوص جب دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے۔ اس صورتحال میں بھارت میں جو واویلا مچا ہے وہ لطف لینے سے تعلق رکھتا ہے۔ ناؤ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ اسپوائلر کون ہو سکتا ہے اس پیس پروسیس میں، اور جمعے کو جب یہ میز سجے گی جس کی تصدیق ہو رہی ہے، اسلام آباد میں آ رہے ہیں امریکی اور ایرانی وفود۔ امریکہ کی جانب سے جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں، اسٹیو وٹکوف جو مشرق وسطیٰ میں نمائندہ خصوصی ہیں، اور جیرارڈ کشنر جو ان کے داماد ہیں وہ، اور یہاں ایران کی جانب سے جو اسپیکر ہیں ان کے باقر کالیباف صاحب اور جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی اور دیگر، ان کے آنے کی اطلاع ہے۔ 9 اور 10 تاریخ کو اس لیے اسلام آباد میں اسکولوں میں چھٹی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ سو آل آئیز آن اسلام آباد ٹاکس ناؤ۔ پرائم منسٹر کی ریکویسٹ جس کو آنر کیا ٹرمپ نے اور ایران نے، اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے 10 اپریل کا۔ اس میں ایران کے 10 نکات ہیں، ٹرمپ کے 15 نکات ہیں۔ اس بیچ میں آپ دیکھیے کہ امریکی وزیر جنگ بھی سامنے آئے، چیسٹ تھمپنگ کہ ہم جیت گئے، ہم نے کمال کر دیا۔ ایران بھی کہنے میں حق بجانب ہے، لیکن یہ بات بہرحال اسٹیبلشڈ ہے کہ کئی گنا بڑی طاقت کو ایران نے 39 سے 40 دنوں کے اندر مجبور کیا ہے اپنی ول سے، اپنے ریزولو سے اور اپنے استحکام، اپنے عزم سے کہ گفتگو کی میز پر آیا جائے اور جنگ بندی ہو، جس میں ڈیفینیٹلی سب سے بڑا کریڈٹ پاکستان کو، سعودی عرب کو، ترکیہ کو، چائنا کو اور مصر کو جاتا ہے۔ اسپوائلرز پہ جب ہم بات کریں گے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ بھارتی وزیر خارجہ ان دنوں کہاں جا رہے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ اسرائیل کی جانب سے کیا شیطانی عمل جاری ہے، لبنان میں جنگ بندی نہیں کی جا رہی، بار بار وہاں پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے ممالک، ایسے عناصر جو نہیں چاہیں گے کہ جنگ بندی ہو، جو چاہتے تھے کہ اس خطے میں 2 دوست ممالک آپس میں لڑیں، وہ سب سے بڑے اسپوائلرز ہیں۔ ادروائز جو پیس ٹیبل سجنا ہے اس میں بنیادی مفاہمت ہو چکی ہوتی ہے اور پھر فردر نیگوسیشن کی جاتی ہے۔ یہ بہت سنہری موقع ہے، گولڈن ایرا ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں کافی مہمانوں کو میں نے زحمت دے رکھی ہے، بالخصوص آپ کو آسٹریلیا بھی لیے چلیں گے، جرمنی بھی لیے چلیں گے اور دیگر اہم کیپٹلز میں لیے چلیں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو پاکستان کی بات سناتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب خرم دستگیر، سینئر
سیاستدان پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، بین الاقوامی امور پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ خرم صاحب، مبارک آپ کو بھی، تمام پاکستانیوں کو بھی۔ ہاؤ انبلیویبل اٹ از، میرے لیے تو یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ اور ایک میریکلس ہی یہ فیٹ ہے جو پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ جی، اور اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک انتہائی غیر معمولی عمل ہے کہ جو دونوں فریق جنہوں نے ایک سیز فائر کے اوپر ایگری کیا ہے، ان دونوں کے اعلامیے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر کا نام لے کر ذکر کیا گیا کہ ان کی وجہ سے ان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، اس لیے کہ عام طور پہ ملکوں کے نام لیے جاتے ہیں ایسے اعلامیوں میں کہ جس ملک نے ہمارا سپورٹ کیا، لیکن یہ شخصیات کا نام لے کر کہنا، اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں شخصیات نے آئی تھنک جو سب سے بڑی بات کی، ایک تو جو بھی ان کی سفارتکاری تھی اس کو صیغہ راز میں رکھا اور اس کو سامنے نہیں لے کر آئے، اور جو پبلک ڈپلومیسی تھی وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کر رہے تھے، لیکن ان دونوں نے جو ہے جو ترکیہ کے ساتھ مل کر، مصر کے ساتھ مل کے، چائنا کے ساتھ مل کے جو رول ادا کیا، ایک تو یہ غیر معمولی بات ہے۔ دوسرا جامع صاحب یہ ضرور غور فرمائیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کہتے ہیں ایک اور سجدہ ہے کہ دنیا کے دوسرے تمام ممالک جو ہم سے کئی گنا زیادہ معاشی وزن رکھتے ہیں، عسکری وزن رکھتے ہیں، وہ بے بس تھے۔ there was a helplessness اس سارے معاملے کو ڈیل کرنے میں، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اپنے سارے حواریوں کو تو کہتے اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور وہ ممالک جن کو ایران کا اعتماد حاصل تھا ان کی بھی تعداد بہت کم تھی، لیکن پاکستان اس میں سر فہرست تھا۔ تو جس کے نتیجے میں، اور یہ ڈپلومیسی صرف آپ سمجھیے 40 دن کی ڈپلومیسی نہیں تھی، اس کی بنیاد جو تھی وہ پچھلے سال جون میں جو 12 دن کی ایک جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ تب بھی پاکستان نے بڑی ذمہ داری سے جو پیغام رسانی کا کام تھا امریکہ اور ایران میں، وہ فریضہ سر انجام دیا تھا، اور اس سے پہلے پاکستان نے مارکہ حق میں اپنی جو عسکری قابلیت اور مہارت تھی 21ویں صدی کی جنگ لڑنے میں، دیکھیے وہ بہت ہی ایک جو مارکہ حق تھا وہ ایک پہلا ٹریلر تھا جس کا اب ہم نے ایک بڑی جنگ دیکھی ہے، جس میں ٹینک نہیں استعمال ہو رہے، جس میں زمینی فورسز استعمال نہیں ہو رہی، اس میں مکمل طور پر ایک فضائی جنگ ہے، خاص طور پہ ڈرونز کی اور میزائلز کی جنگ ہے، جس میں پھر اس کے مطابق جو ہے دنیا نے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو پاکستان کی جو مہارت تھی اس نے پہلے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا، پاکستان کا جو ایران سے اعتماد تھا اس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے، اور اس پورے عرصے کے دوران جو پچھلا 1 سال گزرا ہے یہ پاکستان کے لیے ایک معجزاتی سال تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ اونچا ہوا، اور پاکستان نے جو کام جس کا بیڑا اٹھایا تھا اس کو کامیابی سے منزل تک ہم کنار۔ خرم صاحب، اگر یہ دیر پا نہیں، نازک تو ہے جی، اس میں سپوائلرز بھی ہیں، اس کے اوپر میں نے بات آپ سے کرنی ہے ابھی، اگلے گفتگو آگے بڑھتی ہے، ڈیفینیٹلی بہت نازک صورتحال ہے، لیکن فوری طور پر جو جنگ بندی ہوئی اس کا کریڈٹ جس طرح سے پاکستان کو مل رہا ہے، اگر یہ مستقل کسی امن معاہدے کی صورت اختیار کر جاتی ہے تو پھر اب پبلک ڈسکورس میں ایک بہت عمدہ اور دلچسپ بحث جنم لے چکی ہے کہ دین ہو ڈیزروز دی نامینیشن فار دی نوبیل پیس پرائز۔ ہاں، ہماری قیادت نے تو ٹرمپ کو نامینیٹ کیا تھا، جس میں بہت تنقید بھی ہوتی رہی، رائٹلی سو، لیکن کیا وہ موقع نہیں آ گیا کہ جو تجویز کنندگان ہیں وہ خود مستحق ہو جائیں گے اگر یہ پیس ڈیل فائنل ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہوں گے، اگر یہ فائنل ہوتی ہے تو جس طرح میں نے کہا دونوں اعلامیوں میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر کا ذکر ہے، اور یہ دونوں صاحبان ہی جو ہے انہی کے نام آئی تھنک پروپوز ہوں گے، اگرچہ اس میں محمد اسحاق ڈار کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھی بہت متحرک طریقے سے پاکستان کا کیس لڑا ہے، بہت ساری جو جسے کہتے ہیں لیگ ورک تھا ڈپلومیسی کا وہ خود کیا اور خود رابطے کیے، جس کا پھر نتیجہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ اور دیکھیے پاکستان نے جو ایک تیسری کامیابی ہے اس سارے عمل میں، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا انٹرسٹ تھا کہ یہ جو ایران امریکہ کی ایران سے جنگ ہے یہ کسی صورت بھی ایران اور عرب جنگ میں تبدیل نہ ہو، بالکل بالکل تو نہیں ہوئی،
اور اس میں پاکستان کی بھی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس میں سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کا بھی بہت رول ہے، جنہوں نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا اور ایران کا جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ حق بجانب تھے، لیکن پاکستان کی ڈپلومیسی اور دوسری ممالک بھی اس ڈپلومیسی کر رہے تھے. تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ ایران عرب جنگ میں تبدیل نہیں ہوئی اور ایک سیز فائر ہو گیا. خرم صاحب، آپ نے ڈار صاحب کا ذکر کیا. آپ اب ظاہری بات ہے پرانے لیگی رہنما ہیں، اور سو از دا کیس پہ ڈار صاحب. ہم نے تو دیکھا کہ وہ خزانہ امور کو ہی دیکھنے کے لیے جانے جاتے تھے. نیور نیو کہ فارن افیئرز میں ان کی دسترس کیا ہے. انفیکٹ جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تو بڑی کرٹیسائز کیا گیا ان کی اس اپوائنٹمنٹ کو. تو آپ نے ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا. آج وقت ہے عوام کو ذرا بتائیں تو صحیح نا کہ کیا گور ہے ان کے پاس. فارن افیئرز تو ان کی کبھی ڈومین نہیں رہی ہے سچ. جی، گور جو ہے وہ ایک بہت مشہور فرانسیسی سائنسدان تھے. انہوں نے کہا تھا کہ فارچون فیورز a prepared mind. The harder you work, the luckier you will be. تو ڈار صاحب کی جو انتھک محنت ہے وہ ان کا سب سے طاقتور گر ہے، کہ وہ اگرچہ فارن افیئرز ان کے لیے نیا تھا اور یہ نئی فیلڈ ہے، لیکن وہ ہر کام کو انتہائی محنت سے اور جانفشانی سے کرتے ہیں. اور اس کو بھی انہوں نے اپنا جس طرح جانفشانی سے کام کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ گر بھی گئے، ان کو چوٹ بھی لگی، اس کے باوجود وہ اگلے دن چائنا تشریف لے گئے. تو وہ مستقل طور پہ ان کی جو محنت ہے، تو محنت انتھک محنت جو ہے وہ بہت ساری جو کمیاں ہیں اس کو دور کر دیتی ہے. تو یہاں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ وہ آلریڈی ان کو خیر خزانے کا وسیع تجربہ تھا، ان کو خزانے میں دوسرے ممالک سے بھی ڈیل کرنے کا تجربہ تھا، لیکن ان کی محنت اور وہ جو تجربہ ہے ان کے کام آیا، اور وہ اب بجا طور پہ پاکستان کے جو چند کامیاب ترین سفارتکار اور وزرائے خارجہ میں سے ایک ان کا شمار ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا جی، اب ذرا اسپوائلرز کا ذکر کر لیتے ہیں. آج پرائم منسٹر بھی کیبنٹ کے بعد کہہ رہے تھے جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑوانے کی کوشش ہو رہی تھی. میں نے اپنے انٹرو میں بھی کچھ اشاروں میں بات کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے زیادہ سر زبان دکھتی ہے. تو سب سے بڑا اسپوائلر تو ہے اسرائیل، اور ڈیفینیٹلی اس کی حرکیات بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ کیا سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 10 تاریخ کو ہونے والے مذاکرات سے پہلے کہاں کہاں سے یہ وارداتیں ڈالی جا سکتی ہیں، اور کون سے وہ نکات ہیں جہاں پہ معاملہ پیچیدہ ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے، اسرائیل نے تو آلریڈی کہہ دیا ہے کہ وہ لبنان میں جنگ بندی نہیں کرے گا. وہ آلریڈی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے آج بھی حملے کیے ہیں. اسرائیل اگرچہ باؤنڈ ہے جو امریکی سیز فائر کے اعلامیے کے اس میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ کوئی شرارت کر سکتے ہیں ایران کے اوپر حملے کے ذریعے. لیکن ہم نے جو اصل میں ان 40 دنوں میں دنیا نے سیکھا ہے، ہم نے بھی سیکھا ہے لیکن دنیا نے سیکھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بغیر جوہری ہتھیاروں کے بھی دنیا کی معیشت کو مفلوج کر سکتا ہے. ویری ٹرو. یہ بات اب واضح ہو گئی. اسی طرح ایران نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو فزیکلی بلاک کیے بغیر صرف دھمکیوں سے اور اوکیجنل جو میزائل جو دوسرے ڈرونز کے ذریعے وہ دنیا کی تجارت کو سیز کر سکتا ہے. تو لہذا یہ جو ایشو ہے کہ کیا واپس ہم وہیں جائیں گے جہاں سے شروع ہوئے تھے، وہ تو نہیں ہوگا. اور اسی لیے اب یہ میری توقع ہے کہ ایک دفعہ یہ امریکہ کے ساتھ سیز فائر یا ایگریمنٹ انشاءاللہ ہوگا، لیکن ایک وسیع تر انڈرسٹینڈنگ یا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ریکنسیلیشن وہ ہوگی عرب ممالک میں ایران کے درمیان، کہ بھئی اب دونوں سائڈ پہ آبنائے ہرمز کے ہم بیٹھے ہیں، ہم دونوں جو گروپس ہیں وہ کہیں نہیں جا رہے. تو بجائے یہ کہ جو مخاصمت رہی ہے خاص طور پہ انقلاب ایران کے بعد 1979 سے، اس کو پھر کم کیا جائے. یہ سبق جو ہے میں یاد کرانا چاہوں گا کہ کچھ سال پہلے سعودی عرب نے حاصل کیا سب سے پہلے، کہ یہ ایران کے ساتھ جو مستقل ایک مخاصمت تھی اور ایک کرائسس تھا، جس میں آف کورس شیعہ سنی کا بھی ایک رول تھا جو ہمارے فرقے ہیں، لیکن سعودی عرب نے پہلے بھانپا، جس طرح سعودی عرب نے پہلے بھانپ لیا کہ امریکہ سیکیورٹی گارنٹی کے لیے کافی نہیں ہے اور پاکستان سے معاہدہ کرنا ہے، وہاں بھی انہوں نے ایک ریکنسیلیشن پروسیس شروع کیا. لیکن یہ ریکنسیلیشن پروسیس جو ہے وہ اب باقیوں تک بھی پہنچے گا. اور یہ جو ایشو ہے
آنے والے دنوں میں کہ بعض ایسے عرب ممالک ہیں صحیح، جن کے اب اسرائیل کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، اور ان کی تو یہ شاید دبی ہوئی خواہش تھی کہ اگر ایران تباہ ہوتا ہے تو وہ ہو جائے. لیکن دیکھیے یہ جو تباہی ہے اس کا اگلا دن بھی آنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن بالکل تباہ ہو گیا ٹھیک، تو سب بالکل کچھ ٹھیک. مسئلہ بہت حل ہو بہت گیا. شکریہ ہاں جناب تو اس کے خرم بعد جو رشید. ہاں بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ایک بریک لینے جا رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کو جرمنی، آسٹریلیا اور کچھ دیگر کیپٹلز میں اور دیگر اہم انٹرنیشنل نیوز چینلز کے کورسپونڈنٹ سے بات کروائیں گے کہ دیکھیں کہ صورتحال ہے کیا، پاکستان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج آپ کو دنیا بھر کے دیگر کیپٹلز میں لے کے جائیں گے اور کچھ انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس کی جانب رجوع کریں گے. الجزیرہ سے وابستہ بڑے سینئر صحافی، ویری کمپیٹنٹ صحافی اپنا اسامہ بن جاوید، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان اور افغانستان کے معاملات پر ایک عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. ویری کریڈیبل نیم ان دی فیلڈ آف جرنلزم. اور ہمیں جوائن کیا ہے جرمنی سے، لکھاری ہیں، صحافی ہیں، سعود بن نعمان، انٹرنیشنل افیئرس پہ لکھتے ہیں. وہ جرمنی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. اور ہمیں جوائن کر رکھا ہے حسان ہاشمی پیرزادہ نے. یہ تجزیہ کار ہیں، ماہر ہیں مڈل ایسٹ اور پاکستانی افیئرس کے، اور یہ بیٹھے ہیں آسٹریلیا میں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اسامہ صاحب کی جانب میں سب سے پہلے جاؤں گا. اسامہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ بتائیں کہ جو پاکستان کا کردار تھا، جو ڈیل پاکستان نے بریک کی، اس کو اس وقت انٹرنیشنلی کس لینس سے دیکھا جا رہا ہے؟ پاکستان ان بہت زیادہ پارز اسٹیک اس میں انوالو تھا، ان سب کو قائل کرنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ بہت شکریہ جاوی صاحب. میرا خیال ہے کہ آج ایک وہ دن ہے جو بہت دہائیوں بعد پاکستان کو نصیب ہوا ہے کہ پاکستان کی ثالثی کا کردار نہ صرف مشرق وسطیٰ اس کا معترف ہے، بلکہ آپ کو اس کی بازگشت اس وقت سنائی دے رہی ہے دنیا کے مغربی ممالک کی دارالخلافوں میں. اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان نے وہ کردار ادا کیا ہے جو بہت سارے امیر، طاقتور، پر اثر ممالک نہیں ادا کر سکتے تھے. اس تمام معاملے میں پاکستان نے اپنی سر توڑ کوشش کی کہ کسی طریقے سے فریقین کو ٹیبل پہ لایا جائے. پاکستان نے نہ صرف ثالثی کا کردار امریکہ اور ایران کے مابین ادا کیا، پاکستان نے ایک بہت بڑا کردار جس کا پاکستان کی عوام کو شاید معلوم نہیں ہے، جی وہ یہ ادا کیا کہ اس خطے کے جو تمام ممالک ہیں بشمول سعودی عرب کے، انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ ان کی جنگ نہیں ہے. اس جنگ میں ان کا شامل ہونا صرف اسرائیل کے لیے فائدہ مند ہے. اس جنگ کا فائدہ صرف ان قوتوں کو ہوتا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ممالک اور امت مسلمہ آپس میں برسر پیکار رہے اور کسی طریقے سے اپنی قوتوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر دے. تو یقیناً آج ساری دنیا میں پاکستان کا نام بلند ہے. دنیا بھر سے مجھے پاکستانیوں کے پیغامات وصول ہوئے ہیں جس میں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ آج وہ اپنے آپ کو بہت باعث فخر اپنے آپ کو اپنا پاکستانی ہونا محسوس کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے دوست جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، سکھ دوستوں کے پیغامات موصول ہوئے جس میں انہوں نے کہا کہ واقعی ایک ایسا کردار ہے جو شاید دنیا میں کوئی اور ملک ادا نہیں کر سکتا تھا. یقیناً پاکستان کے لیے آگے بہت سارے مسائل کھڑے ہیں، لیکن آج کے دن، آج جب یہ رات کی تاریکی میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں میری مختلف لوگوں سے بات ہوتی رہی جو بتاتے رہے کہ کس قدر کٹن حالات ہیں ایران میں، ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے، امریکہ میں انہیں کیسے اپنی بات آگے پہنچانی پڑ رہی ہے، کس کس کو کیا کیا کہنا پڑ رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت سالوں بعد آپ کو پتہ چلیں گی، لیکن یہ جو گزشتہ 48-72 گھنٹے ہیں اس میں پاکستان کو بے پناہ کریڈٹ ملنا چاہیے. اور پاکستانی ویری ٹرو اسامہ، ویری ٹرو، واقعی انکریڈیبل ہے. اور بہت ہی اوور ویلمنگ کی بات ہے کہ اگر سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں وہ بھی اس ڈیل کے اوپر، پاکستان کے رول کے اوپر بہت خوش ہیں. بالخصوص میرا خیال ہے یہ میجر گورو اور دیگر جو تجزیہ نگار جو گلے پھاڑ رہے تھے انڈین چینلز پہ بیٹھ کے، ان کے لیے یہ سننے والی بات ہوگی جو اب خاصی مایوسی کا شکار ہیں اپنی نشریات کے اندر. سعود، جرمنی سے بڑی اوور ویلمنگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کی گورنمنٹ کی جانب سے. جرمنی اور آس پاس کے ممالک میں نیوز آؤٹ لیٹس کیا لکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کے اوپر؟ جی شکریہ جامی صاحب، فرسٹلی فار ہیونگ می آن یور شو. جس طرح ابھی ذکر ہوا، آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ شاید ہی ہم نے ایسی کامیابی کا دن ہم نے دیکھا ہوگا جو آج ہم نے دیکھا ہے. اینڈ ٹرولی اوورسیز پاکستانی اور ویسے بھی جو پاکستان میں مقیم پاکستانی ہیں وہ سب اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی رائٹلی سو کرنا بھی چاہیے
اسی طرح یہ جو پاکستان کی ایفرٹس، جو ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، فیلڈ مارشل صاحب نے، ڈیپٹی پرائم منسٹر اور دیگر جو جتنی بھی ٹیم ہے، ان کی جو یہ کاوشیں ہیں اس پیس میکنگ پروسیس کی، یہ ان کی گونج دنیا کے تمام ملکوں میں سنائی دی گئی ہے، اور اسی طرح بالخصوص یورپ کے اندر بھی۔ میں صبح سے آج یہاں پہ میڈیا کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے وہ جرمن کا DW ہو، فرانس کا فرانس 24 نیوز ہو، اسی طرح جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کی ایک بہت ہی کریڈیبل نیوز پیپر ایجنسی ہے بلک، اس نے تو اس حد تک ہیڈ لائن لگائی کہ سوئٹزرلینڈ کا جو ایک میڈیٹر کا رول جو دنیا میں جانا جاتا تھا، وہ شاید پاکستان نے اس کو ٹیک اوور کر دیا۔ اچھا، تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی ایک کامیابی ہے، اور نہ صرف پاکستانی اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، مگر امن کے جتنے بھی دائی ہیں، وہ جس طرح ہمارے ایک مہمان نے عرض کیا کہ وہ سکھ کمیونٹی ہے یا دیگر اور کمیونٹیز ہیں، وہ سب اس کو جو ہے وہ بڑی اچھی ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح جرمن جو چانسلر ہیں، انہوں نے آسٹرین چانسلر، جرمن چانسلر، ای یو کی جو پریزیڈنٹ ہیں، ان سب نے اس چیز کا خیر مقدم کیا ہے، اور ہمارے ملک کے پرائم منسٹر اور دیگر ساری ٹیم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ رہے گا سعود، میں آپ سے مزید بات بھی کرتا ہوں۔ چلتے ہیں آسٹریلیا، دور دراز کے علاقے میں چلتے ہیں، کیونکہ بڑی اوور ویلمنگ سٹیٹمنٹ آئی ہے آسٹریلین گورنمنٹ کی جانب سے، اور انہوں نے اس ساری صورتحال میں یعنی اپنی بیسز اور دیگر جو انفراسٹرکچر تھا وہ جنگ کی نظر کرنے سے انکار کیا تھا۔ حسان صاحب، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ انٹرنیشنل چینلز پر اپیئر ہو رہے ہیں، آسٹریلین گورنمنٹ نے کیسا ریئیکٹ کیا پاکستان کے اس رول کے اوپر؟ تھینک یو فار ہیونگ می جامی صاحب۔ آسٹریلیا نے بہت جو ہے وہ ویلکم کیا اس ایگریمنٹ کو جو یونائٹڈ اسٹیٹ، اسرائیل اور ایران کا ہوا ہے۔ آسٹریلین گورنمنٹ کافی عرصے سے جو ہے وہ ڈی ایسکلیشن کی کالز دے رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ یہ کانفلکٹ اینڈ ہو، کوز آسٹریلین اکانومی کے اس کے اوپر کافی اثرات آ رہے تھے۔ آسٹریلیا 95% اپنا جو فیول ہے وہ جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ آئل شارٹیجز جو ہے وہ اب سٹارٹ ہو چکی تھیں۔ So Australians are very happy when you can see جو ان کے آؤٹ لیٹ ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ ویزیبل ہے۔ پرائم منسٹر اینتھنی البنیزی نے بڑی ایک سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ دی تھی، جس کے اندر انہوں نے پاکستان کے کردار کے اوپر، پاکستان کی نیگوسیشن کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور پاکستان کی جو ڈی ایسکلیشن کی ایفرٹس ہیں ان کے اوپر ان کا خیر مقدم بھی کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو یہاں کی فورن منسٹر ہیں پینی وانگ، انہوں نے یہاں پہ ایک 7:30 کے اوپر ایک جو شو ہے اس کے اوپر ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ کیا جو ہے وہ لبنان کو بھی اسی کے اندر شامل ہونا چاہیے اس ڈی ایسکلیشن کے اندر اور اس سیز فائر کے اندر، جبکہ جو پرائم منسٹر آفس آف اسرائیل ہے نیتنیاہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ لبنان شامل نہیں ہے۔ So she was very very clear on that کہ لبنان should be part of the ceasefire as well، اور جو ہے وہ آسٹریلیا جو ہے وہ اس چیز کی سخت حمایت کرتا ہے۔ So in short، جیسے سب نے کہا، I will sum it up like that کہ آج سے 13 سال پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ time will tell who is the Messi of Pakistan politics. I will let my deed do the talking. So I think so he's not just the Messi of Pakistani politics anymore. وہ دنیا کی جو politics ہے اس کے میسی آج جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ And hats off to all the team جو ان کی ہے with Chief of Defence Forces عاصم منیر and especially اسحاق ڈار صاحب۔ ان کا جو کردار ہے اس کو مسلسل یہاں کے اوپر ان کی ٹویٹس کو جو ہے وہ ہر پروگرام کے اندر جو ہے وہ نشر کیا گیا ہے، and everybody was looking forward for those tweets coming from اسحاق ڈار۔ بالکل ٹھیک، میرے ساتھ رہیں حسان آپ آسٹریلیا سے۔ میں اسامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ جو ایران ساری قیادت تقریباً جو ہے وہ ان کی شہید ہوئی، کھو دی، ٹارگٹ کیا گیا، اس کے باوجود یو ایس کو، اسرائیل کو کنٹین کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ٹو گریٹ ایکسٹینٹ۔ تو اگر یہ جنگ رک جاتی ہے تو خلیجی جو ملک ہیں، بالخصوص ان کو جو کنسرنس ہیں، وہ ان کو جو نقصان ہوا اس کو کتنا وقت لگے گا ازالے میں، اور پھر اس ریجن میں اوورآل کیا آپ کو ایک دیر پا امن ہوتا دیکھ رہے ہیں یا سپوائلرز کی نظر ہو جائے گا؟ دیکھیے، جنگ کی تو بہت سارے معاملات ہیں، کوئی ایک اس کا زاویہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایران کی طرف سے دیکھیے تو ایران اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ اس نے گزشتہ 6 ہفتوں میں امریکہ اور اسرائیل جیسی بڑی قوتوں کو نہ صرف پسپا کیا بلکہ اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا۔ ان کے جہاز ہزاروں کلومیٹر دور سے میزائل داغتے رہے،
اور اس ہرموز ابنۂ ہرموز پہ اس نے اپنا تسلط برقرار رکھا. اگر آپ امریکہ کی طرف سے دیکھیے تو امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات، ایران کی میسائل پروڈکشن سائٹس، ایران کے راکٹ لانچرز، یعنی کہ سیاسی و عسکری قیادت کے اہم رہنما ان کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو یقیناً جنگ کے تو بہت سے پیرائے ہیں، اور ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت ایرانیوں کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ اگر ان پر جنگ مسلط کی تو دنیا بھر پر وہ جنگ مسلط کرتی جائے گی. دنیا کا کوئی بھی ملک اس کے اقتصادی گردشوں سے دور نہیں رہ سکے گا. تو اس لیے جنگ روکنے کی جو اہم ترین اس وقت پیش رفت ہے وہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ دنیا کو گزشتہ 6 ہفتوں میں یہ احساس ہو گیا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے. جنگ کے طبل بجانے والے جو اسرائیلی سازشیں ہیں ان کے تانے بانے اور ان کے حامی. ویری ٹرو. اسامہ میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا، میں مختصر کمنٹ آپ کا لوں گا ساتھ. وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. یہ بتائیں کہ یہ یورپین کنٹریز کا جو ڈیسیژن تھا ٹو ناٹ بی دا پارٹ آف دا وار، اور کچھ نے تو اسپین نے اور دیگر نے بیسز دینے سے بھی انکار کیا، میرا خیال ہے سیز فائر کے بعد ان کو اپنا فیصلہ بہتر لگ رہا ہوگا. ہاں جی بالکل. میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ویسے ہی اوور آل ڈائنامکس میں یورپ جو ہے وہ ٹرمپ کی کچھ پالیسی سے نالا نظر آیا. یہ صرف اس وار کی بات نہیں، اگر ہم یوکرینین وار کی بھی بات کریں، دیگر معاملات کی بھی بات کریں، جس طرح یورپ کے لیے جو آج کل سسٹینیبلٹی یہاں پہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بٹ اٹ سیمز ٹو بی کہ یو ایس کے لیے یا ٹرمپ صاحب کے لیے جو ہے یہ کوئی اتنی جو ہے ان کی فیوریٹ بکس میں یہ نہیں ہے. تو ان سب اگر اس سب پیرائے میں دیکھیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یورپ نے اپنے آپ کو بڑا سیف رکھا ہے اس سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم آلریڈی ایک فرنٹ پہ، یوکرینین فرنٹ پہ they have lose a lot especially in terms of جو economic crisis. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا سعود. آج وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. حسان صاحب آپ سے کسی روز بات ہوگی. اسپیشل تھینکس ٹو اسامہ بن جاوید صاحب، الجزیرہ کے بڑے سینئر کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جائیں گے سردار مسعود خان صاحب کی جانب. امریکہ اور چین دونوں میں سفیر رہ چکے پاکستان کی جانب سے، تو ہی از دی ریلیونٹ گائے ٹوڈے ٹو ٹاک ود. ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا جناب سردار مسعود خان صاحب نے. آپ سابق مستقل مندوب رہ چکے ہیں، اقوام متحدہ میں سفیر بھی رہ چکے ہیں، جنیوا اور نیو یارک دونوں جگہوں پہ. چین اور امریکہ میں بالخصوص پاکستان کی جانب سے سفیر رہ چکے، پھر سابق صدر ہیں آزاد جموں کشمیر کے. تو آئی تھنک از ون آف دی موسٹ ریلیونٹ گائے ٹوڈے جن سے بات ہو سکتی ہے اس سیز فائر کے اوپر جو 2 ہفتوں کے لیے ایران اور امریکہ نے اس پہ اتفاق رائے کی ہے. پرائم منسٹر بھی مخاطب تھے کابینہ کے اجلاس کے بعد. وہ کہہ رہے ہیں جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑوانے کی کوشش ہو رہی تھی. فیلڈ مارشل کی بہت تعریف کر رہے تھے کہ مسلسل امریکی قیادت سے رابطے میں رہے، اور کہا کہ میری درخواست پر امریکی صدر نے سیز فائر کیا اور یہ لمحہ صدیوں بعد کسی ملک کو عطا ہوتا ہے. پھر یہ بھی تصدیق ہے کہ جمعے کو امریکی اور ایرانی وفود پاکستان آ رہے ہیں اسلام آباد ٹاکس میں حصہ لینے کے لیے. مسعود صاحب، ہاؤ ڈیفیکلٹ واز دیٹ؟ یہ کتنا انبلیویبل، انپریسیڈنٹڈ ہے جو پاکستان کے حصے میں جو فیٹ آئی یا جو آنر آیا؟ میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، پاکستان کے لیے بہت قیمتی ہے، اور پاکستان بحیثیت قوم آج اپنا سر فخر سے بلند کر سکتا ہے، کیونکہ ایسے لمحات پاکستان کی تاریخ میں کم آئے ہیں، اور اس میں یقیناً ہماری قیادت کو کریڈٹ دینا چاہیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور انہوں نے شبانہ روز محنت کی اور اس کے بعد اس کا پھل آج سامنے آیا ہے. اور یہ مشکل تھا ان دونوں ممالک کو اس بات پہ اتفاق کروانا کہ وہ عارضی جنگ بندی کریں گے اور آبنۂ ہرموز کھلے گی. یہ تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا، یعنی کل شام تک یہ ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن جو لاسٹ ڈچ ایفرٹس کی ہیں اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. اور اہل پاکستان، اور میں نے کہا کہ پاکستان کی قیادت اور آپ خود بھی مبارک کے مستحق. بلا شبہ. اچھا مسعود صاحب، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے جرنلسٹ، کہ سنس یو ہیڈ بین دیئر ان چائنا اینڈ یو ایس، آپ نے دونوں جگہوں پہ سرو کیا ہے، تو یہ کتنا ڈیفیکلٹ تھا پاکستان کے لیے کہ چائنا کو بھی آن بورڈ کرنا، امریکہ سے بھی کوئی بات منوانا، اور پھر کیا یہ تاثر اب درست بن رہا ہے کہ اب کوئی ایک قوت نہیں رہی دنیا میں، باقی قوتیں اپنا مان یا اپنا وزن رکھتی ہیں اور وہ بھی فیصلوں میں اہم کردار ادا کریں گی؟ آپ نے بالکل درست کہا. چین اس وقت دنیا کے اہم ترین ممالک میں شامل ہے، اور وہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، اور جو امن و سلامتی کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں اس میں بھی چین کی رائے
بہت اہم ہے، اور اس کے بغیر جو ہے نہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں، نہ فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے جو روس اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی چین کا ایک بہت ہی اہم رول ہے۔ لیکن میں پاکستان کی حکمت عملی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے علاقے کے تمام ممالک کے ساتھ رابطے کیے اور پہلے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا، پھر جو ہے ان کے چین کے ساتھ بھی رابطے رہے اس دوران، لیکن جو انہوں نے مصر، ترکی اور سعودی عرب کو یہاں ہوسٹ کیا پاکستان میں، اور اسے ریجنل کنسنسس بنایا، اور اس کے فوراً بعد یعنی وہ یہاں ریجنل کنسنسس ڈیولپ کرنے کے بعد، جس کے پیچھے خلیجی ریاستیں بھی تھیں، تو ہمارے نائب وزیر اعظم چین گئے اور وہاں چین کے ساتھ مل کر انہوں نے 5 نکاتی فارمولہ، ایک روڈ میپ دیا امن کے لیے، اور ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو ابھی پیش رفت ہو رہے ہیں، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس کے نقاط، جو جنگ بندی ہو گئی، یا مکالمہ ہو گیا، ڈائلاگ ہو گیا، ڈپلومیسی ہو گئی، یا آبنہ ہرموز کو کھولنا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کو انووک کیا گیا، تو اسی کے مطابق یہ پاکستان جو ہے، میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 33 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر، یہ ساری کی ساری کوشش کر رہا ہے، جس میں ریکنسلیشن ہوتی ہے، میڈیشن ہوتی ہے۔ تو چین کی طرف میں لوٹتا ہوں کہ آپ نے درست کہا کہ دنیا جو ہے ملٹی پولر ہو گئی ہے، اور اگرچہ امریکہ ابھی بھی اپنے آپ کو سول سپر پاور کہتا ہے، وہ واقعی طاقتور ترین ملک ہے اور اس کی معیشت بھی سب معیشتوں سے آگے ہے، لیکن اس کے باوجود چین کا، جو پاکستان نے چین کو ملایا ہے، اس کی وجہ سے ایک اور اثر ہوا کہ جب چین پاکستان کی ان کوششوں کی حمایت کرتا ہے، تو پھر روس کے صدر پوٹن نے بھی بیان دیا کہ وہ ایسی کوششوں کے لیے ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد یورپین کاؤنسل جو ہے، یعنی یورپین یونین کے بحاف کے اوپر جو ان کے صدر ہیں، ان کا نام ہے انٹونیو کاسٹا، انہوں نے بھی سفارتکاری کی اور سفارتی کوششوں کی اور ثالثی کی حمایت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے پہل کی، پاکستان نے ڈیلیجنس کی، باقی ممالک بھی کوشش کر رہے تھے جن کا میں نے لیا ترکی، مصر اور اس کے بعد عمان، لیکن پاکستان ترائے امتیاز جو ہے وہ، یا جو اس کی دستار فضیلت ہے، پاکستان کے سر پر باندھی گئی۔ اچھا، اب مسعود صاحب، یہ ایک بڑی باریک بات ہے کہ اب یہ جو اسلام آباد ٹاکس ہیں، پرائم منسٹر کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ یعنی جمعے کو آ رہے ہیں، ایرانی وفود بھی اور امریکی وفود بھی، دونوں سے جو ہوئی گفتگو ہے وہ ٹویٹ کی صورت میں پھر کیبنٹ کے سامنے بھی وہ لے کے آئے ہیں۔ میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ بات درست ہوتی ہے کہ ایسی کسی مذاکراتی عمل سے پہلے بنیادی چیزوں پر کنسنسس ہو چکا ہوتا ہے، یا مذاکراتی نشست کے ذریعے کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے؟ اور تیسرا چھوٹا سوال یہ کہ ان دونوں کی جو شرائط ہیں، 15 نکات ان کے، 10 ان کے، اس میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کون سے اہم مدعے ہیں جو پرابلمٹک ہو سکتے ہیں، جہاں پہ کام پھنس سکتا ہے؟ آئیڈیل سچویشن یہ ہوگی کہ جب اس سطح پہ اتفاق رائے ہوا ہے اور اس اعلیٰ قیادت کے لوگ آ رہے ہیں، ایک طرف اسپیکر آ رہے ہیں ان کی پارلیمنٹ کے، اور دوسری طرف نائب صدر آ رہے ہیں۔ نائب صدر امریکہ میں ایک بہت اہم عہدہ ہوتا ہے، یعنی صدر کے بعد اہم ترین عہدہ جو ہے وہ نائب صدر کا ہوتا ہے۔ تو جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو اس کے کوئی نہ کوئی اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، یا اس میں کچھ امور پہلے سے طے ہونے چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ صورتحال اتنی پیچیدہ تھی اور دونوں ممالک حالت جنگ میں تھے، تو کم از کم جو پہلا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ہم آمنے سامنے ملتے ہیں، یعنی ہم کسی انٹرمیڈیری کے ذریعے نہیں ملیں گے، ہم آمنے سامنے اپنے معاملات جو ہے ان کو زیر بحث لائیں گے اور ان کے اوپر کوئی اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا اپنا سمبلزم بہت زیادہ اہم ہے۔ لیکن دوسری سطح پہ جب آپ جائیں گے تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ کا، میں اسی سوال کی طرف لوٹتا ہوں کہ اس میں کون سی چیزیں ہیں جو کہ مشکل ہوں گی۔ اس میں جو ہے جوہری پروگرام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تکنیکی ٹیم کا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ ایران کی کیا رپورٹ ہوگی کہ یہ جو اس جنگ کی تباہ کاری کے بعد ان کے اثاثے کہاں ہیں، جو انرچ یورینیم کے اثاثے کہاں ہیں، محفوظ ہیں نہیں محفوظ ہیں، وہ اس کے بارے میں بتائیں گے نہیں بتائیں گے۔ اور دو ایسے معاملات ہیں جس کے بارے میں پہلے سے وہ ایسے معاملات ہیں جس کے بارے میں پہلے سے ایران انکار کر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے امریکہ کی طرف سے ایک مطالبہ تھا کہ ایران اپنے جو میسائلز ہیں، بیلسٹک میسائلز یا اس کے ہائپرسونک یا کروز میسائلز ہیں، ان کی رینج جو ہے
وہ 2000 کلومیٹر سے کم رکھے۔ ایران نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا وہ ہے آخری جو ان کا مطالبہ تھا کہ جو ریجنل الائنسز ہیں ان کو ختم کیا جائے، یعنی مطلب ہے پاپولر موبلائزیشن فورس ان عراق، حزب اللہ ان لیبنن اور ہوتھیز ان یمن، کہ ان کو ختم کیا جائے اور ایران جو ہے ان کے ساتھ اپنے تعلق ختم کر دے۔ تو یہ بھی ایران نے کہا ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ایران کے نقطہ نظر سے جنگ بندی جب ہوگی، مستقل جنگ بندی ہوگی، تو وہ لبنان میں بھی ہوگی اور یہاں بھی ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں کہ ابھی جب کہ اس عارضی جنگ بندی جب انفورس ہوئی ہے تو اس کے بعد ایران مطلب ہے معاف کیجیے گا، اسرائیل نے آج سب سے بڑا حملہ کیا ہے لبنان کے اوپر۔ جی۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ سن 1982 کے بعد اس کا شدید ترین حملہ ہے، جس میں تقریباً جو ہے انہوں نے جو مختلف نیبرہڈز بیروت میں براہ راست حملے کیے ہیں، اور وہ حملے اتنے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں جس سے بہت سی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پوری کی پوری صورتحال ابتر ہو گئی ہے۔ اسرائیل یہ سگنل دے رہا ہے کہ اگر کوئی مستقل جنگ بندی ہوگی بھی تو اس میں لبنان شامل نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر کارروائی جاری رکھیں گے۔ ویسے ہی اس کے سدن حصے کا کے اوپر ایک جو ہے انہوں نے ایک کوریڈور بنایا ہوا ہے، اور کوریڈور آپ اسے کہیں گے کہ جو انہوں نے بفر زون بنائی ہوئی ہے۔ صحیح۔ بہت بہت شکریہ جناب سردار مسعود خان صاحب کی قیمتی وقت اور آپ کی رائے کا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ کل اس صورتحال کو مزید ٹیک اپ کریں گے، کیونکہ ڈیولپمنٹس ہر بدلتے لمحے کے ساتھ کوئی نئی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ فی الحال تک حوصلہ افزا صورتحال ہے پاکستانی کردار کے لیے۔ کل ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔